بیٹیاں بازاروں میں رول گئی. میری عادت ہی نہیں کہ میں فضائل میں کسی بندے کو تنگ کروں گا، لیکن مصائب ہے، میری مانگی ہوئی خیرات ہے. کوشش کرنا کہ کم سے کم ہائے ضرور کرنا، وہ تمہارے بس میں ہے. علی کی بیٹی کی ایک کنیز تھی، نام تھا ام حبیبہ. ساری زندگی بی بی کی کنیزی میں گزر گئی. جب جوان ہوئی تو حسن اور حسین نے مل کے اس کا جہیز بنایا اور اس کی شادی کر دی. شادی ہوئی، شام میں چلی گئی. بس 2 یا 4 منٹ میری طرف دیکھیے گا، میں ممبر قبلہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. آ گیا غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار. پتھر چلے. سجاد فرماتے ہیں کہ اس انداز سے پتھر چلے کہ پتھر چلنے کے بعد میں پہچان نہیں پایا ان میں پھپھی زینب کون ہے، ان میں ماں رباب کون ہے، ان میں سکینہ کون ہے. جب بھی کسی جگہ پہ بھی رش ہو نا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کی چھتوں پہ جا کے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسی کنیز کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی، ماں قرآن پڑھ رہی تھی. جو ہی بازار میں شور سنا، یہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھی. جب گھر کی چھت پہ چڑھ کے اس نے باہر کا سارا منظر دیکھا ہے نا تو یہ روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آ رہی ہے. قرآن پڑھتی ہوئی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہتی اماں میں تیری منت کروں گی، میرے ساتھ ایک دفعہ چھت پہ آ. ماں تڑپ کے کہتی ہے نہیں بیٹا، مجھے میری مرشد زادی نے روکا ہوا تھا کہ کبھی بھی بازار میں نہ جانا. میں اس کی شاگردہ ہوں جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا. اتنا سننا تھا تو بچی نے کہا نا جس کی بات کر رہی ہے نا تجھے اسی بی بی کا واسطہ، ایک دفعہ میرے ساتھ چھت پہ آ گئی. ماں حیران ہو کے کہتی ہے کیا دیکھ کے آئی ہے؟ کہتی اماں کئی قیدنے ہیں اور ایک ہی رسی ہے. ماں نے بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہتی مجھے اتنا بتا بازار میں قیدی ہیں یا قیدنے ہیں؟ تڑپ کے کہتی ہے اماں قیدی صرف 2 ہیں، باقی قیدنے ہیں. اب بچی روئی اور اتنا روئی ہے نا، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھے گی جملے کو کہ جب بچہ روتا ہے نا تو روتے روتے ہچکی بن جاتی ہے. پھر ماں اسے گلے کے ساتھ لگاتی ہے، سہلاتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے. ماں نے سہلایا، تسلی دی. تسلی دینے کے بعد کہا بیٹا اب مجھے بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہتی اماں کئی سیدزادیاں ایک رسی میں قید ہیں اور ان کے آگے اماں ایک بی بی ہے، اس نے اپنے سفید بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے. اب اگلا جملہ جو بچی نے ہمت کر کے بتایا ہے نا، اللہ کرے میں ہمت کر کے پڑھ جاؤں اور اللہ کرے تو ہمت کر کے سن جائے. کہتی اماں جہاں سے اس کے بال ختم ہو رہے ہیں وہاں سے خون کے قطرے گر رہے ہیں. اجرکم اللہ. کہتی اماں اسی کی گلے کی رسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی قید ہے اور اماں تمہیں پتا ہے اس بچی کا کسی نے بابا مار دیا. اماں نیزے کے اوپر سر ہے، وہ بچی بار بار ایک سر کی طرف دیکھتی ہے اور اماں تجھے پتا ہے کوئی بڑے ہی شریف قیدی ہے. ماں کہتی ہے تجھے 4 سال کی عمر میں کیسے پتا چل گیا کہ وہ قیدی شریف ہے؟ کہتی ہے اماں وہ سیدزادیاں رسیوں میں قید ہے، جس کی گردن کی رسی تھوڑی سی بھی ڈھیلی ہوتی ہے نا کوئی کھانا نہیں مانگتی، کوئی پانی نہیں مانگتی. ہر بی بی تڑپ کے کہتی ہے ایک چادر دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہتی اماں میرے ساتھ آ. کہتی اگر میں تیرے ساتھ جاؤں گی نا پھر 2 منٹ انتظار کر. کیا عمر ہے اس بچی کی؟ کہتی اماں میری جتنی عمر ہے. اور اماں تمہیں اس کا حلیہ بتاؤں؟ اماں اس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہے، اس کے کان زخمی ہے، دامن جلا ہوا ہے. اچھا ایک جملہ پڑھا جاتا ہے اسباب گریہ کی نیت سے، کسی توہین کی نیت سے نہیں، اسباب گریہ کی نیت سے سید جملہ پڑھ دوں گا. جب کہتی نا اس کا دامن جلا ہوا ہے، اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے اگر تو کہے تیرے پرانے کپڑے اسے دے دوں. نہیں شاید میں تمہیں سمجھا ہی نہیں سکا.
तेरे कुछ पुराने कपड़े उसे दे दूं। अब ये जब जाने लगी ना, पता नहीं से क्या ख्याल आया, इसने अपने घर से चंद रोटियां उठाई। अब सैयद मुझे बताइएगा, इतना वक्त तो मिला नहीं कि इसने रोटियां पकाई हो, इसका मतलब इसने बची हुई उठाई, अपनी बची हुई उठाई। अब दुख खाता ही इसी बात का है, लिबास उसके लिए लेके जा रही है कि जिसके बाबा के लिबास जन्नत से आते थे, रोटियां उसके लिए लेके जा रही है जिसकी दादी की पग पे अर्श पे जाती। अजरों को मिलल्लाह, चंद कपड़े लेके, 1.5 या 2 मिनट मेरी तरफ देना, चंद कपड़े लेके, चंद रोटियां लेके ये जब बाजार में आई है ना, चलती चलती बीबी आलिया के करीब आई, इसने आके सलाम किया है ना, लहजे ने इसे डराया है। कहती बीबी ये चंद चीजें लेके आई हो। इतना कहना था, बीबी आलिया की आवाज आई, हम सैयद है, हम पे सदका हराम है, हम सैयद है, हम पे सदका हराम है। 2 कदम पीछे हटी, कहती बीबी मुझे डरा नहीं, तूने ये चीजें नहीं लेनी ना ले, लेकिन मेरी 3 दुआएं हैं, वो दुआएं मांगती जा। बीबी कहती है कौन सी दुआ? कहती मेरी पहली दुआ ये है, जैसे तेरे साथ ये यतीम बच्ची है, दुआ कर मेरी बेटी यतीम न हो। जैसे ये बच्ची यतीम है वैसे मेरी बच्ची यतीम ना हो। बीबी मेरी दूसरी दुआ ये है, जैसे तू उजड़ी है मैं ना उजड़ूं। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। हुसैन तुम्हारी उठती हुई आवाजों पर रहम फरमाए। कहती और बीबी मेरी तीसरी दुआ है, इस पे लाजमी आमीन कहना, दुआ कर जल्दी मेरी मुर्शदादी से मेरी मुलाकात हो जाए। बीबी कहती है कौन है तेरी मुर्शदादी? 2 कदम पीछे हट के कहती है तू कैतन है इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ, वरना कुजा शाम का बाजार, कहा मेरी मुर्शदादी का नाम। बीबी कहती है उम्मे हबीबा अगर तुझे तेरी मुर्शदादी तेरे मुल्क में मिल जाए। 2 कदम पीछे हट के कहती है बीबी ना डरा, अगर वो मेरे मुल्क में है तो फिर कहाँ है? आवाज आई तेरे शहर में है। कहती अगर मेरे शहर में है फिर मुझे बता किस मोहल्ले में है। बीबी कहती है तेरे मोहल्ले में है। अगर कहती मेरे मोहल्ले में है फिर बता किस गली में है। आवाज आई तेरी ही गली में है। कहती नहीं बीबी मुमकिन ही नहीं कि मेरी मुर्शदादी इस शाम के निजत माहौल में आ जाए। बीबी कहती क्यों तुझे इतना यकीन है? कहती बीबी मेरी मुर्शदादी का एक भाई है, उसका नाम अब्बास है, वो रात के वक्त सफर करती है, उनका भाई आगे आगे चल के कहता है अल हिजाब पर्दा करो, अली की बेटी आ रही है। बीबी की आवाज है उम्मे हबीबा नल्ला फुरात के किनारे